مصليا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. چاہیں تو آپ اس دین کو قبول کریں یا نہ کریں. کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہاتھ میں درہ لے کے یا تلوار لے کے آپ سے منوایا نہیں جائے گا. آپ چاہیں تو اس کا مطالعہ کریں، ادھین کریں، اسٹڈی کریں، حقانیت تک پہنچیں، حق سمجھ میں آئے تو ایمان لائیں، نہیں سمجھ میں آتا کسی وجہ سے نہ لائیں. لا اکراہ فی الدین، قرآن کا بیان. آپ اس دین کو قبول کریں یا نہ کریں. اس دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. رشد و ہدایت پوری طرح کلیئر کر دی گئی گمراہی سے. آنکھ رکھنے والا دیکھ لے، کان رکھنے والا سن لے، جو پاگل نہیں ہے وہ غور کر لے. اس دین حق، دین اسلام کی تعلیمات پر، اس کے رزلٹس پر ایک ایک بات واضح کر دی گئی. بالکل یہ دن ہے دیکھ لے، یہ رات ہے دیکھ لے. اس کی کسی بھی چھوٹی یا بڑی تعلیم میں اگر کچھ فالٹ سمجھ میں آتا ہے تو عرض کر، انسان بتا. یہ دین چیلنجر ہے. یہ خدا کی کتاب چیلنجر ہے. یہ دنیا کے سامنے چیلنج پیش کر چکی ہے، آج بھی کر رہی ہے، کل بھی کرے گی. ایسا اس لیے ہے کہ یہ پرافٹ محمد کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ اس کے پیدا کرنے والے، اس کے پالن پوشن کرنے والے کی کتاب ہے. یہ آسمانی دی گئی ہے اس کو. اگر اس دین کی، جس کے قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس کے اندر کلیئر ہے گائیڈنس انسانیت کے لیے، پیدائش سے موت تک لاجواب. قد تبین الرشد من الغی. رشد و ہدایت، واضح تعلیمات رشد و ہدایت کی کلیئر کر دی گئی. گمراہی سے بتا دیا گیا یہ دودھ ہے. مثال کے طور پہ یہ دودھ ہے، دیکھ لو، پی لو، چکھ لو. اور یہ دارو ہے کچی، بو بھی آ رہی ہے اس میں، پی لو، دیکھ لو، کر لو. اس طرح کلیئر، بالکل کلیئر کر دیا گیا.
اس کے بعد پھر وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب جس نے سوچ سمجھ کے جائزہ لے کے پرکھ کر قبول کر لیا اس دین کو، ٹھیک ہے، جس نے انکار کر دیا طاغوت کا کہ اب میں انکار کرتا ہوں، یہ گمراہیوں کا، یہ خود سروں کا، جو خود خدائی کر رہا ہے انسان، انا میں ہے، ایگو میں ہے، ایسے انسانوں کا میں نے انکار کر دیا، ایسی چیزوں کا میں نے انکار کر دیا، طاغوت کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، پہلے انکار کیا، یعنی شیشے کو کچی دارو سے پاک کر لیا، پھینک دیا، پاک کر لیا، دھو لیا اس گلاس کو، اس پیالے کو، اور اب اس میں دودھ بھر رہا ہے وہ، تو انشاءاللہ پھٹے گا نہیں، وہ رہے گا باقی انشاءاللہ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، پوری روشنی میں، واضح دلائل کے ساتھ، مبرہن دلائل کے ساتھ، جس کو مرنا ہو، ہلاک ہونا ہو، وہ پورے دلائل کے ساتھ ہلاک ہو، کہ نہیں غلطی میری ہے اور میں ہی ضدی ہوں اور اندیکھی کر رہا ہوں اور میری غلطی ہے، اس طرح بولے۔ اور جسے جینا ہے وہ پوری روشنی میں جیے، پوری روشنی کے، میں حق پر ہوں، سچائی پر ہوں، میرے ساتھ دلائل ہے، اور تمہارا کوئی لالی پاپ میرے کام نہیں آئے گا، اور کوئی زور و پاور بھی کام میں نہیں آئے گا، سر لے لینا زیادہ سے زیادہ، بس بگاڑ لینا کچھ، لیکن میں سچائی پر ہوں، سوچ سمجھ کر میں نے لایا ایمان۔ یہ بات ہے ان آیات میں، اور آیت الکرسی کے بعد ہے نا، آیت الکرسی کے بعد، آیت الکرسی، کرسی کی آیت، جھگڑا کرسی کا، آیت الکرسی، اس کے بعد ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں، کلیئر کر دی گئی رشد و ہدایت گمراہیوں سے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے، طاغوت ہے یہاں، طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس کے بعد ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، اس کو مل گیا بہترین سہارا، اس کو مل گیا، اس بندے کو مل گیا سہارا۔ آپ چڑھ رہے ہو درخت پہ یا کسی اونچی جگہ پہ، رسی سے رسی ٹوٹ جائے کمزور، آپ کا کیا حال ہوگا؟ کنویں میں اتر گئے ہو، پھر چڑھ رہے ہو آپ، رسی ٹوٹ جائے، کیا ہوگا آپ کا؟ تو اس سے سمجھ لو آپ کہ رسی سے گرنے والا، رسی ٹوٹ جائے، پوت رہا ہے وہ مکان، رسی پہ لٹکا ہے، ٹوٹ جائے، کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط سہارا مل گیا اس کو، گویا اس نے تھام لیا، پکڑ لیا مضبوط سہارے کو۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، اب وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لَا انْفِصَامَ لَهَا
واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے ایک آیت الکرسی کے بعد۔ اب 17 ملا 17 تفسیر، ارے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ ہوئے کس درجہ یہ فقیہان حرم بے توفیق۔ فقیہان حرم سے مراد یہ امام حرم، امام مسجد نبوی، امام حرمین شریفین۔ اب کیا چھوٹی مسجد اور کیا بڑی مسجد اور کیا منجھلی مسجد کی بات کرے؟ ارے جب دل ہی میں تمہارے مرض لگ گیا ہو تو باقی جسم کے اعضاء تمہارا اب کیا کریں؟ مرنا ہی پڑے گا تم کو، گرنا ہی پڑے گا بستر پہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو سیریس لے لے گا بات اس کی بنے گی۔ ہم جا رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کہ کعبہ پہلو میں ہے، کعبہ پہلو میں ہے، حرم شریف کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، سودائی بت خانہ ہے۔ حرم شریف کا متولی امریکہ اور اسرائیل کا غلام ہے، بدتر۔ غلامی میں بھی درجے ہوتے۔ کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے۔ کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پرواہ تیرا، کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پرواہ تیرا۔ قیس پیدا ہو، قیس کوئی لیلا مجنو والا قیس، قیس پیدا ہو تیری محفل میں، یہ ممکن نہیں۔ تنگ ہے سہرا تیرا، محمل ہے بے لیلا تیرا۔ اے در تابندہ، اے پروردہ آگوش موت، لذت طوفان سے ہے نہ آشنا دریا تیرا۔ کس کس کا رونا؟ قرآن اپنی جگہ پر اٹل ہے، چیلنجر، مگر اس کی تشریح رسول اللہ سے کرنی پڑے گی۔ آپ کی سیرت اور آپ کی جیونی آئینے کی طرح کلیئر ہے۔ سیاہ ستہ میں، کتب سیر میں، مشہور کتاب سیرت ابن ہشام میں، آئینے کی طرح۔ مارو لات اس اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، ازلی دشمن اسلام کو، چھوڑو اس کو، نوٹنکی مت کرتے رہو۔ دعا دے کہ زعاد آمین بولے کہ نہیں بولے، دھیرے بولے کہ زور سے بولے، لات مارو اس کو۔ تمہارا یہ حال کر دیا، کچھ نہیں معلوم۔ ایک دو کوڑی کے امام، جانتے ہو آج سب سے کمزور چیز اگر کوئی ہے سماج میں تو وہ ہے تمہارا امام۔ تمہارا امام تو ڈرتا بیٹھا رہتا ہے کہ کہیں امامت سے نکال نہ دیا جائے، کہیں اگلے سال نہ بلایا جائے، ایسا نہ ہو۔ اس قرآن کو ڈائریکٹ رسول اللہ سے سمجھیے آپ، تب یہ باتیں آئیں گی۔ ہر آیت کا ترجمہ تشریح الگ الگ۔ دیکھو بھئییا، لا اکراہ فی الدین اللہ نے فرما دیا،
دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قبول کرو مت کرو، اپنے اپنے دھرم میں رہو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، کوئی دقت نہیں۔ یہ تشریح ہے اس آیت کی، یہ تشریح ہے۔ تم ہندو رہو، تم عیسائی رہو، تم مجوسی رہو، تم مسلمان رہو، کوئی دقت نہیں۔ اس کے باوجود ہم کیا ہیں؟ ہندو مسلم بھائی بھائی۔ بس یہ سمجھا کر رک گیا بیچارہ پنڈا، رک گیا۔ پنڈا مینس ملا، ملا مینس پنڈا، رک گیا، چلا دکان۔ کہ یہ مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب ہوتا تو رسول اللہ جہاد کیوں کرتے جی؟ آج 17 رمضان ہے، جنگ بدر کیوں ہوتی جی؟ وہ بھی اپنا مکہ وطن عزیز چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، ذرا 4 دن اپنے بال بچے، اپنا گھر، اپنی پراپرٹی چھوڑ کر ذرا باہر تو رہ لو، سمجھ میں آ جائے گا چھوڑنا کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کوئی بھگا رہا ہے اور یہ چھوڑ رہے ہیں، اب رکھ لے تو، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کیا بات تھی؟ اور پھر 2 سال کے بعد مدینہ سے بدر، یہی ہے 17 رمضان، 17واں روزہ، 17 رمضان کیوں ہوئی؟ اگر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، مانو نہ مانو، تو پھر جنگ بدر کیوں ہوئی؟ اور یہ 20 جنگیں کیوں ہوئی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں؟ قاسمی، قاسمی، ندوی، عمری، سلفی، مکی، مدنی، کیا تشریح کرے گا بھائی؟ اس دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ارے یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے، رحمت۔ اور اگر تم زحمت سمجھ رہے ہو تو یہ تمہارے کرتوت ہیں۔ اس کا مطلب کلیئر یہ ہے آیت الکرسی کے بعد کہ یہ جو دین ہے، الدین، جینے کا طریقہ، جینے کا طریقہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یاد تو ہوگی آیت الکرسی، ترجمہ پڑھ لو تفہیم القرآن سے، تفسیر ابن کثیر سے پڑھ لو، جو بھی ترجمہ اٹھاؤ پڑھ لو۔ اس کے بعد کہ لا اکراہ فی الدین، کہ جو اللہ نے آپ کو وے آف لائف، دا وے آف لائف بتایا ہے، پیدائش سے موت تک جینے کا، مرنے کا جو واحد راستہ بتایا ہے، صراط مستقیم، اس میں کوئی اکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، نہیں نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ بالکل روڈ بن گیا، کھواسا سے ناگپور تک، سپاٹ
ٹاپی ٹاپ چلے جاؤ. ذرا سیونی سے خواصہ تک جانے میں ابھی روڈ بن رہا ہے تو ذرا اتار چڑھاؤ تھوڑی رکاوٹیں ہیں. روڈ بن گیا جاؤ. اب نیا روڈ بنانے کی ضرورت نہیں. میں بھی بنا سکتا ہوں, میں بھی ایسا جا سکتا ہوں, میں بھی ایسا جا سکتا ہوں. نہیں, ایک نیشنل ہائی وے بن گیا, سپاٹ چلو. یہ دا وے آف لائف ہے. یہ زندگی کا واحد راستہ ہے جو اللہ نے بنایا آپ کے لیے. یہ زندگی کا واحد نظام ہے, نظام حیات, سسٹم ہے, سسٹم آف لائف. دستور ہے, دستور حیات. اس حیثیت سے لو, ورنہ یہ گویوں کا شکار بنا دیا اس امت کو. گویے نعت شریف پڑھتے رہو, سلام پڑھتے رہو, آمین بولتے رہو, لونڈیوں سے مارکیٹنگ کرواتے رہو. لونڈوں کو آوارہ چھوڑ دو گل چھرے اڑانے کے لیے. بیوی بھی آزاد, شوہر بھی آزاد, سب کچھ ختم ہو گیا. آج یہ سمجھو تم نہیں سمجھتے, چولہے بھاڑ میں جاؤ. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. ہم تو دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں شٹر اٹھا کے, جس کو آنا ہے آئے, نہیں آنا ہے مت آئے. یہ شام ہوئی, شٹر گرائے, چلے سودا کرے اپن. کون سن رہا ہے, کون نہیں سن رہا ہے, کون انگلی گھسیڑ رہا ہے آنکھ کان میں, اور کون نکار رہا ہے. نہیں مطلب, ابے میں کوئی چندہ گر تھوڑی نہ ہوا, بھاڑے کا ٹٹو تیرا, جس کے لیے متولی شب قدر کے نام سے چندہ کر رہا ہے. آدھے جیب میں رکھے گا اور آدھے میں سب پھکٹوں کو نپٹائے گا. میں وہ تھوڑی نہ ہوں, میں نبی کا امتی ہوں. نبی کی سب سے بڑی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جو سنتوں میں سنت عظمیٰ, پیسہ نہیں ہونا. مجھ کو, میری خاندان کو زکوٰۃ و صدقہ دینے کی کوشش مت کرنا, تاکہ کوئی دیوس نہ کہے کہ محمد بٹور رہا ہے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے بٹور رہا ہے. رسول اللہ نے ایک ہتھوڑا مارا, قصہ ختم کر دیا خبیثوں کا. کیونکہ بولنے والے بہت چبا چبا کے بولتے ہیں. یہاں وہ کام نہیں ہے. جمعہ مسجد ہے, یہ مردوں کی مسجد ہے, یہ چندے کی مسجد نہیں ہے. یہ اس مسجد میں ڈبہ نہیں ہے چندے کا. تراویح ہو رہی ہے, 3 علماء تمہاری خدمت میں ہے, یہ محفل سجی ہے, اس کے لیے کوئی شگوفہ نہیں ہے. سنب نہیں سنتے, چولہے بھاڑ میں جاؤ. کیا بتاؤ گے ہم کو بے نیازی؟ ابے تم بے نیاز تو ہم سنانے والے تم سے بے نیاز. اور نہیں ذرا بھی ماں کا دودھ پیا ہے, باپ کی اولاد بولتا ہے تو جہاں چاہے بلا لے. یو پی, جھارکھنڈ, تامل ناڈو, اتراکھنڈ آنے کو تیار ہے. یہ ہے چیلنج قرآن کا, یہ ہے چیلنج اس دین کا. یہ ایسا نہیں کہ نہیں ہمارا دین الگ, اس کا دین الگ, ہمارا مسلک الگ, اس کا مسلک الگ, ہماری مسجد الگ, اس کی مسجد الگ, ہمارا مدرسہ الگ, اس کا مدرسہ الگ. تو کیوں ایک ہو رہے پھر دنیا داری میں؟ کیوں اپیلیں کر رہے تھے تم؟ میٹنگیں لے کر جماعت اسلامی بھی بول رہی تھی کہ کانگریس کو ووٹ کرو, مدرسے والے بھی بول رہے تھے, بڑے پرانے مدرسے والے محتمم, کانگریس کو ووٹ کرو, سیکولرزم کو, کٹر پنتھی طاقتوں کو نہیں, فرقہ پرست طاقتوں کو نہیں. وہاں تو تم سب ایک ہو گئے تھے, ڈر رہے تھے کہ کوئی آ کے پتھر نہ مارے ہمارے اتحاد کو. ابھی اپنے کو بی جے پی کو ہرانا ہے, کانگریس کو لانا ہے.
بہت بول چکا میں، لیکن آج میرا دن ہے، آج میرا دن ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ مذاق بنا لیا تم نے اللہ کے دین کو؟ زہر، باطل زہر ہے، طاغوت بڑا زہر ہے۔ اب اس کو تم جان بوجھ کر کھاؤ یا انجانے میں تم کو مرنا پڑے گا، تم کو مرنا پڑے گا مسلمانوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کھرچ کر پھینک دیا قرآن کی روح کو، قرآن کی اصل کو، رسول اللہ کی شریعت کی اصل کو، یہ وہابیوں سے، یہ سنیوں سے، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، حنفیوں سے، شیعوں سے قرآن کی روح کو نکال پھینکا، اصلیت ختم کر دی۔ اب سوکھے پتے کی طرح یہ کروڑوں مسلمان اس گھوڑے میں پڑے تو اس گھوڑے میں پڑے، کوئی وقت نہیں، ورنہ لن فسام لہا، لن فسام لہا فاستمسک العروۃ بالعروۃ الوثقی لن فسام لہا ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن فسام لہا واللہ سمیع علیم۔ اگر قرآن سے، رسول اللہ کے ذریعے، پورے انبیاء کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کلمے کی روح کو، اس دین کی سچائی کو سمجھ لیتے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا مضبوط سہارا مل جاتا تم کو جو ٹوٹنے والا نہیں تھا، ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ ابھی تمہارے دھرموں کی، منافقوں تم بھی سنو، کافر تو بیچارہ ہے، کچے تاگے کی مثال ہے، جس کو تم نے سہارا بنایا تھا، خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور کون کون سے شعر پڑھیں جی، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، تمہید میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ مضبوط سہارے کی بات کر رہا ہوں میں، وہ اللہ ہی دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن، شریعت، کہ ہندوستان اور پاکستان کا نہیں، صرف عربستان کا نہیں، پوری دنیا کا سنویدھان بنے، پوری دنیا کا دستور اور نظام بنے، پوری دنیا کے انسانوں کا قانون اور لا بنے۔ یہ قرآن اور یہ شریعت، شریعت اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ رحمت سراپا انسانوں کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی اپنی روٹی پہ دال کھینچنے کے لیے اللہ کی کتاب کا غلط استعمال کر ڈالا، غلط کر ڈالا، اور اس کتاب کو، اس حصے کو منسوخ کر ڈالا جو جہاں مجبور ہیں، کہ جہاں جنگوں کا ذکر ہے، ارے باپ رے، جہاں کم آتے ہیں، پڑھنا ہی نہیں ہے، درس ہی نہیں دینا ہے، درس حدیث ہوگا بس، پسند کا چیپٹر۔ تو اس دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، قبول کرو مت کرو، لیکن اگر نہیں کرو گے، اگر نہیں کرو گے، اگر نہیں کرو گے اس دین و اسلام کو قبول، تو چھوٹے بن کر رہنا پڑے گا، چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے۔ پوچھ لینا دنیا بھر کے مفتیوں سے، بات غلط کر رہا ہوں کیا؟ اسکالر ہوں میں بھی، کالر پکڑ کے بات کرتا ہوں،
پوچھ لینا کہ اگر تم نے اس دین کو قبول نہیں کیا، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے وجہ، اس دین کو اگر تم نے قبول نہیں کیا تو تم کو چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، ذلیل بن کر رہنا پڑے گا، ٹیکس پیئی بن کر رہنا پڑے گا، ایک ایک منکر خدا، ایک ایک کافر، ایک ایک ملحد، ایک ایک دہریہ سن لے کہ دنیاوی زندگی میں تم کو چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، اسلامی حکومت کو ذمہ بن کر رہنا پڑے گا۔ سمجھ لو آپ لا اکراہ فی الدین کا مطلب، بڑا بن کر کون رہے گا؟ بڑا بن کر جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اور اس حیثیت سے کہ یہ ہمارا وے آف لائف تھا، وے آف لائف ہے، سسٹم آف لائف ہے۔ اب ہم اس کو اپنی حکومت کا قانون بنائیں گے، سمویدھان بنائیں گے، سسٹم آف لائف، اس کو قانون کی کتاب ہے، یہ قانون بنائیں گے ہم، اس کو ہم کو دیا اللہ نے، یہ قرآن کے اندر کہ ہم دنیا کی حکومت، زمین میں تمکن پکڑ کس کو دیں گے؟ اللہ والوں کو، اہل ایمان کو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ اللہ کی دنیا اللہ کے پاس رہے، اللہ کے بندوں کے پاس رہے گی۔ یہ اس دنیا کے خزانوں سے بھر دیا اللہ نے اپنی دنیا کو۔ اس کے سربراہ کون ہوں گے؟ اللہ والے خلیفہ کی شکل میں، اور وہ کریں گے مینٹیننس دنیا کا۔ جو اس دین کو نہیں مانے گا ان کے ماتحت رہے گا، وہ ذمہ بن کر، مانو ادھیکار پورے ملیں گے اس کو، حقوق انسانی، اسلام جیسی حکومت۔ دنیا نے اسی سے تو سیکھا ہے ہیومن رائٹس۔ یہ ترتیب، مانو یا نہ مانو، چھوڑ نہیں دے گا اللہ والا۔ جب تم اتنی بڑی سچائی کو دنیا کی نہیں مان رہے ہو تو ماننے والا بڑا ہوگا اور نہیں ماننے والا چھوٹا ہوگا۔ جو نہیں مانے گا وہ غلام ہوگا، اور جو مانے گا وہ خلیفہ ہوگا، آقا ہوگا، آقا ہوگا۔ وہ اپنے کفر کا خمیازہ بھگتے گا، ٹیکس دے گا۔ آتی بات سمجھ میں صاحب؟ ٹیکس دے گا، ذمہ بن کر رہے گا کافر۔ مسلمان ذمہ بن کر نہیں رہے گا۔ جو سچا مومن ہے، مسلم، اس پر کوئی بات نہیں کرتا یار۔ دیوبند کے، ندوہ کے، دارالسلام سلفیہ کے، ام القرآ کے ریال لیتے ہوئے، کھاتے پیتے چرتے چگتے پڑے ہوئے وہاں پر زندگی گزر رہی ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ یونیورسٹی، کیا معلوم کون سا ریسرچ ہو رہا ہے وہاں پر۔ محمد بن سلمان کے خلاف زبان کھول نہیں سکتے۔ ریالی کھاتے رہو گے کیا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ تو اس دین کو ماننے والا حکمرانی کرے گا، قانون اس کا شریعت ہوگی، شریعت قرآن۔ جو نہیں مانے گا وہ باقاعدہ ٹیکس پیئی ہوگا، اس کو دھرم کی آزادی ہوگی، گھر کے اندر چو 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 کرتا رہے شرک کفر الہاد، گھر سے باہر کفری آواز نہیں آنا چاہیے، شرکی آواز۔ گھر کے باہر تو مندر اور چرچ نہیں بنا سکتا، تو سانپ ہے، تیرے دانت توڑ کر پٹارے میں رکھا جائے گا اندر بھی، اور پھر اسلام اپنا کام کرے گا، پھیل کر ماحول بنائے گا وہ توحید کا،
وحدانیت کا، بہترین انسان کا، بہترین اخلاق، بہترین معاملات، تو پھر جنگل کی آگ کی طرح یہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے گا۔ ایک چنگاری گری سوکھے پتے پہ، سوکھے پتے جلے، ٹہنیوں نے آگ پکڑا، بات پھیلی، چھوٹے 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 سوکھے درخت جلنے لگے، اور بڑی آگ، اور پھر ایسی جنگل کی آگ کہ ہرے ہرے پیڑ بھی، یعنی ابو سفیان جیسے بھی، مثال ابو سفیان جیسے بھی بڑے بڑے گیلے گیلے پیڑ بھی سوکھ سوکھ کے جلنے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت کو، تو بہرحال یہ اللہ کا دین ہے، پرافٹ محمد کا نہیں، اور اس میں انسانوں کے لیے ذرہ برابر بھی تنگی نہیں ہے، اور اس کی قبولیت میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ مانو مت مانو، نہیں مانو گے وجہ جو بھی ہو چھوٹے بن کر رہنا پڑے گا، ٹیکس پے ذمہ بن کر رہنا پڑے گا، اور جو ایمان لائے گا وہ ایک گروہ ہوگا، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اور انسانوں کے جو باطل دین تھے ان کو مٹا کر اللہ کے اس دین کو غالب کرے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے عرب میں، اپنی اپنی چلا رہا تھا انسان، انسان کا قانون، انسان کی بنائی حکومت، انسان کا بنایا ہوا دستور، آپس میں چودھری یا کچھ نہیں۔ تو اللہ نے پھر اپنے نبی کے ذریعے اس دین کو فروغ دیا۔ 13 سال تک مکہ کی زندگی گواہ ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، اس دین کو قائم نہیں ہونے دیا۔ مکہ چھوڑ دیا، مدینہ آ گئے، وہاں بھی پیچھا کیا، میدان بدر میں آئے آج 17 رمضان کو، 2 ہجری 17 رمضان کو، تو پھر اللہ نے اپنے وعدے پورے کیا، اسلام کو فتح دی، کفر کو شکست دی۔ کیا بولتے ہو کانگریسی مسلمانوں؟ یا پھر کانگریسی کیا تم خدا کے نہیں ہوئے؟ ارے کروڑوں مسلمانوں، تم خدا کے نہیں تو کانگریس کے کہاں سے ہوگے اور بی جے پی کے کہاں سے ہوگے؟ تم پر جو بھروسہ کرے لٹیا ڈبو دے اپنی۔ تم جمہوری مسلمانوں ہو، جمہوری مسلمان ہو تم نے قرآن جیسے سہارے کو چھوڑ کر یہ جمہوری سہارا تھام لیا۔ بڑی اچھی حکومت، جمہوری حکومت، بڑی اچھی، بڑی آزادی، نماز پڑھنے کی آزادی۔ کوئی بانگئی یہ بات کرتا ہے اور سورما سمجھ کے کرتا ہے کہ میرے پاس اب میں نے لاجواب کر دیا سب کو، یہ بول کے میں نے سب کو لاجواب کر دیا ہے۔ جاہل، مگر 30 سال سے چلے میں جا رہا ہوں، ریسرچ اسکالر سے بات کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی، پی ایچ ڈی کرنے والے سے منوا رہا ہے۔ اس سے زیادہ دیوالیہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم جمہوری مسلمان جمہوری، نہ کانگریس کے نہ بی جے پی کی۔ تم نے کمزور سہارا تھاما، ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ نہیں تھا، وہ کمزور رسی، انسان کا بنایا ہوا قانون، انسان کی بنائی ہوئی حکومت ٹوٹ گیا ہو۔ اب کیا رو رہا ہے، بلبلا رہا ہو؟ وظیفے پڑھوا رہے تھے دیوبند والے، جماعت اسلامی ڈائیلاگس مار رہا تھا وہ اسکول کالج کا، کہ وہ جو اس کا ہے سنگٹھن، اس کو ووٹ کرو بی جے پی کے خلاف۔ کہاں گئے تمہارے؟ سمجھنے کی کوشش کر لو میری بات کو، کل ہو نہ ہو، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دین خیر خواہی کرتا ہے، تمہارا خیر خواہ ہوں۔
کبھی بھی مر جاؤ گے زیادہ یہ پوسٹ لے کر امیر جماعت اسلامی ہند تو امیر جماعت اہل حدیث ہند تو امیر تبلیغی جماعت ہند، یہ سب جھوٹے فریب ہیں. یہ مجھ کو بھی پیش کیے گئے، لات مار دیا میں نے. مجھ کو ایک مومن بندہ رہنے دو. جو میرا ایمان لے کر کچھ عہدہ دیتا ہے گھاٹے کا سودا ہے. وہ بولنے کا دن ہے آج. جیت کس کی ہوئی ہے؟ نہ کانگریس کی نہ بی جے پی کی. تم سمجھ رہے بی جے پی جیت گئی؟ نہ بی جے پی کی نہ کسی اور کی. جیت ہوئی ہے جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی. ڈیموکریسی کی. ووٹ دینے سے اور الیکشن میں ووٹ دینے سے پارٹیاں بدلتی ہیں، شخص بدلتا ہے، قانون نہیں بدلتا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کا قانون جو الدین ہے، یہ شریعت محمدی جو الدین ہے، اگر تم نے اس کو تھام لیا علی بن کر، بلال حبشی بن کر، سلمان فارسی بن کر، صہیب رومی بن کر، تو پھر آئیں گے عمر جیسے. پھر آئیں گے عمر جیسے. دیر سویر پھر ابو سفیان بھی آئیں گے اور وہ لائیں گے انقلاب. عرب کو فتح کریں گے. انسان کے بنائے ہوئے قانون سے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائیں گے. اس دین کو قبول کر کے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کلیئر ہے اس دین کی سچائی. کوئی پاگل، کوئی اندھی اس کی حقانیت سے انکار کر سکتا ہے، ورنہ پاگل کتے کی طرح بھونکتے یہ یہودی جو چاند میں بیٹھے جا کے، جو سطح میں جا کے بیٹھے پنڈبی میں سمندروں کی. ازلی دشمن ہے یہ شیطان. کھا جاتے تم کو. اس کتاب کی تعلیم میں اگر ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو اسی کی کھوج کر کے تو یہ بیٹھے نیچے اور اوپر. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بدر کا معجزہ کافی نہیں؟ افغانستان اور امریکہ کی جنگ کیا معجزے سے کم ہے؟ یہ ہے مضبوط سہارا جس کو میں نے مانا ہے اور آپ نے مانا ہے. کوئی مائی کا لال مجھ کو دنیا کا صدر بنا کر بھی مجھ سے اپنا ایمان، قرآن اور یہ مضبوط رسی، مضبوط سہارا چھین نہیں سکتا. چھین نہیں سکتا. شیطان کو الرجی ہے قرآن سے اور مجھ کو الرجی ہے شیطان سے. نہ کبھی آدم و شیطان کے درمیان سمجھوتا ہوا تھا اور نہ ہوگا، نہ ہو سکے گا. یہ قرآن ہے. اب یا عین قاف نکلے نہ نکلے، سند ہو نہ ہو. یہ کب سے دکتور بننے لگے اب بلال، اور یہ کب سے پی ایچ ڈی کرنے لگے سلمان، اور یہ ابو ہریرہ کب سے مدنی مکی اور عمری سلفی کہلانے لگے. یہ اپنی پوسٹ اپنے پاس رکھنا. موت کے آنے سے پہلے سن رہے محتمم، مدرسے کے صدر، تیرا پھیلایا ہوا کاروبار ہے یہ جمہوری. تو نے کروڑوں مسلمانوں کو اسلام سے، قرآن سے دور کر دیا. اللہ فرما رہا ہے کہ اس دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اس میں دین میں کوئی تنگی نہیں. مانو گے اللہ تم کو جنت نصیب کرے گا. دنیا کا سب سے بڑا انعام اللہ کے راہ میں مر جانا، شہادت، جام شہادت پی لینا ہے، اور پھر اللہ کی رضا، جنت. اور سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں جیے. قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت. اب جو سرکش طاقتوں کا انکار کرے گا، ملوکیت کا بھی، جو عرب میں ہے اس وقت کنگڈم، محمد بن سلمان، انکار کرتا ہوں میں اس کا. کنگڈم کا بھی انکار کرتا ہوں میں، جمہوریت کا بھی انکار کرتا ہوں میں.
یہ طاغوت ہیں، یہ طاغوت. کیوں کہ اللہ کا قانون نہیں. ہر شعبے میں نہیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. حرم میں خوب سجدے کرتے رہو سنت کے مطابق، لیکن ہم سنت کے مطابق قرآن کے مقابلے حکومت نہیں کریں گے، ہم منمانی کریں گے. قرآن جو بولے گا اس کو النگھن کریں گے ہم. اور یہاں تو جمہوریت ہی، سیدھا سیدھا شراب ٹوٹلی حرام، جمہوریت. تو پھر کیا ہے؟ نہ ملوکیت نہ جمہوریت. انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون، جس کو قرآن کہتے ہیں اور شریعت کہتے ہیں. یہ ہے مضبوط سہارا جس کو تم نے ایمان لا کر تھام لیا. اب وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی افسوس نہیں. ہم چاہتے وہی ہیں، پہلے بھی بک رہے تھے، اب بھی بک رہے. ہم تو بتانا چاہ رہے تھے کہ کیوں فرسودہ حال ہو مسلمانوں. تمہاری تدبیریں کہاں گئے؟ پٹکنے آئے تھے مودی کو، امت کو، راجناتھ کو. باپ رے، ارے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب 5 سال بھونکتے رہنا کہ وہ EVM مشین 2 لاکھ پہلے غائب، اور ان مشینوں کی سیٹنگ جو بھی دباؤ گے ہرا نکلے گا. ہرے کا کمال. اب انالائسس کرتے رہنا 5 سال انگلش میں. اس نے تو گپ سے اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ ہے جمہوریت. کھوٹے کو گوٹے سے، مہاراشٹر کھوٹے کو گوٹے سے اس نے پکڑ لیا. کمزور رکھ جمہوریت کی. پبلک پہ بھی بھروسہ رہی، یہ مزدار میں لا کے چھوڑتی ہے. یہ جس نے اس پہ بھروسہ کیا اس کو گاڑ دیا اس نے. اس لیے پاور میرے پاس ہے، سام ڈام ڈنڈ بھید کر کے ایسا کیسے جانے دوں گا. آ گیا ستہ میرے پاس. ستہ، ارے وہ ستے کی تو بات ہے کہ اس کرسی اس پر بیٹھتا ہے مجاہد مومن جنگ کے ذریعے، اور قانون بناتا ہے قرآن اور شریعت کو. یہ ووٹ سے حاصل نہیں ہوتی یہ چیز، یہ جنگوں سے حاصل. روس ہو، چائنا ہو، ہندوستان ہو، یہ یہودی کا بنایا ہوا سسٹم ہے. شخصیت چینج ہوتی ہے، پارٹی چینج ہوتی ہے، سسٹم چینج نہیں ہوتا. سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے، 2 ہاتھ آزمانے پڑتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ دنیا کا نظام بدلنے اٹھو گے قرآن کے مطابق کرنے کے لیے، تو ہم فرشتے نازل کریں گے. آج جنگ بدر ہوئی، اللہ نے دور دور تک نبی کی فوج اور صحابہ کرام کی جیت کی امید نہیں تھی صاحب. جیسا آج کی دنیا کو کی نہیں تھی طالبان جیت جائے گا، ویسا کل کی بات تھی. اللہ نے فرشتے نازل کیے اور اسلام کو غلبہ دیا. اور آج بھی اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا. اسلامک سسٹم کو اپنے آپ کو آزما لو. ابھی بھی صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. اداس مت بیٹھو، رو مت، برابر سحری کرو، افطار کرو. جو ہونا تھا ہو گیا میرے کانگریسی مسلمانوں، جو ہونا تھا ہو گیا. میں تم کو تسلی دے رہا ہوں کہ نہیں، بی جے پی نہیں جیتی ہے. مانو، آپ خوش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. ارے باپ رے، 347 447 بولتا نہیں جیتی. ارے میرے بھیا نہیں جیتی، لوک تنتر جیتا ہے.
सेकुलर डेमोक्रेसी जीती है, संविधान जीता है इंसानी। और मेरे कांग्रेसी मुसलमानों, हम संविधान चेंज करने आए हैं, हम इंसान का बनाया हुआ कानून चेंज करने आए हैं। अब सब एक हो जाओ इस मकसद के लिए। तुमने पहले क्या किया था? कांग्रेस के लिए एक किया तुमने, वहाबी सुन्नी शिया हनफी सबको। अब इस्लाम के लिए कर लो, इस्लाम के लिए कर लो। हम सब एक हैं, हमारा सब कुछ एक है, अल्लाह एक है, उसका दिया हुआ संविधान कुरान किताब एक है, उसका बनाया हुआ मरकज बिंदु मेन पॉइंट काबा एक है, नबी एक है आखिरी, उम्मत एक है इस बुनियाद पर एक, उसका मकसद एक है, इसका मकसद एक है कि संविधान इंसान का बनाया हुआ संविधान चेंज हो, इंसान की नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी। तो इस बात पर कुरान और सुन्नत की बात पर इकट्ठा हो जाओ। कल हमने तुमको मुल्क और कौम और जमहूरियत पर जमा किए, बांटे रखे मसलकों पर, ये हमारे गुनाह थे, अल्लाह ने पकड़ लिया है अब हमको। वैसे ही सर काटेगा चंगेज, जैसा इराक में काटा था 1600 मुसलमानों के सर काट काट कर बाकायदा मनार बनाए गए थे। जब इराक की सरजमीन में चंगेज आया तो वहां शिया सुन्नी का लफड़ा चल रहा था, मुनाजरा चल रहा था, झींगे हलाल है कि मकरू। मिसाल के तौर पे उसने आया और फैसला किया, सर काट काट के जो ऊंचे मनार बनाता था उसको उतना इनाम ज्यादा दिया जाता था। अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैखाना। जो अहले ज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए। तुमको कांग्रेस से मोहब्बत की जरूरत नहीं, बड़े बड़े गुल खिला चुकी वो, कोई मैं नेता थोड़ी ना जो उसकी बुराई बयान करूं, और ना बीजेपी से डरने की जरूरत। जो कुरान को अपना सहारा मानता है वो अल्लाह से डर कर दुनिया में रहता है, तब दुनिया उससे डरती है। जमा हो जाओ कलिमे तैयबा की बुनियाद पर, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, और जो बांटे इस उम्मत को बांटे, मसलक और फिरके के नाम से तू में करवाओ, उससे मुनाजरा मत करो, उससे बातें मत करो, कॉलर पकड़ो और मारो जूते। एक ही हल है, बहुत हो गई बात, बहुत हो गई अच्छी बात, अब करेंगे गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, मारो जूते जो इस एक उम्मत के दरमियान दरारें डाल रहा है, मसलक के नाम से, फिरके के नाम से। क्यों? कि तू शैतान की औलाद है, तू जो अल्लाह का नाम लेके, कुरान का नाम लेके, सीरतुन नबी का नाम लेके इस उम्मत को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको समझो पहले, उसका साथ दो, साथ दो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खुला चैलेंज, तुम तीर आजमा लेना, हुकूमत तुम्हारे पास है, तुम तीर आजमा लेना, मैं जिगर आजमा लूंगा। इस जिगर के अंदर अल्लाह, रसूल, आखिरत, कुरान और शरीयत है। तो मेरे कांग्रेसी मुसलमानों, आप बोले कांग्रेसी कांग्रेसी क्यों कर रहा है यार? अरे तो मेरे कांग्रेसी मुसलमानों, अब समझाने का वक्त नहीं है, तुम डरो मत, डरो मत। बीजेपी अपनी है, धार्मिक पार्टी है वो, अपन धार्मिक लोग हैं, समझो इस बात को। कांग्रेस सेकुलर है, लादीन है ये, तो थोड़ा सा समझ लो, पैटर्न बदल दो। बारक अल्लाह लना वलकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम व रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।